ہیں پاپولیشن کا ذکر، مجھے یقین ہے آج بھی کریں گے، مگر اگر کوئی بھولے بھٹکے سے ان کی بات مان لے اور 2 بچے ہوں تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دونوں بچے کسی اچھے اسکول میں چلے جائیں، اور اگر ماں باپ ہوں حیات ہوں تو تھوڑے ضعیف ہوں گے، کچھ شاید بیمار ہوں گے، تو دل یہ چاہتا ہے کہ کسی ایسے ہسپتال سے، اور ہوپ کا تعلق ویلیو سے، اور ان تمام کا تعلق جو ہے وہ برابری سے۔ اللہ نے جو کچھ دیا آپ کو نصیب، ہم سب کو مبارک، ہم خود بھی ایلیٹس ہیں، لیکن غریب بچے کی آنکھ سے اس کے خواب اور اس کی ہوپ نہ چھینی۔ بس یہی ہے راستہ۔ بہت شکریہ۔ میں انہیں لے جایا جائے جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے، اور ان کی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ یہ جو آپ کو تو خیر کراچی میں رہنے والوں کو کیا پتا، وہ اسموگ جو ہم لاہور میں رہنے والے روز وی پمپ اٹ، تو ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے، ویسے تو آپ کے حصے بھی بہت سے سیلاب آ جاتے ہیں، تو ہمارا اسموگ اور آپ کا سیلاب، تو یہ ایسی بھی بربادی نہ ہو کہ باہر نکلیں تو گھٹنے گھٹنے پانی ہو، یا اگر دادی زندہ ہوں یا والدہ زندہ ہوں تو باہر صحن میں نہ جا پائیں۔ سننے میں آیا ہے کہ شاید 7 سے 8، سننے میں نہیں آیا، میں وزیر ہوں مجھے پتا ہے، 7 سے 8 سال زندگی کے کم ہو جاتے ہیں صرف اس اسموگ کی وجہ سے، 7 سے 8 سال۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے جب میرے والد کا انتقال ہوا 10-12 سال پہلے، تم بہت بیمار تھے، کوما میں تھے، تو میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ایک دن چند گھنٹوں کے لیے اگر یہ ہوش میں آ جائے اور ایک مرتبہ میں ان کا ہاتھ پکڑ سکوں اور جاتے جاتے میں کوئی دل کی بات کر سکوں۔ اور یہاں پہ 8 سال ماں باپ کی زندگی کے کم ہو رہے ہیں اسموگ کی وجہ سے، تو ایک خواہش یہ بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ ایسا کوئی سوچتا نہیں ہے، کہ باہر نکلیں تو وہ تتلیاں اسی طرح ہوں جیسے بچپن میں تھی، رات ڈھلے تو وہ جگنو ویسے ہی ہوں صحن میں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، اور بچے بچیاں بھاگ رہے ہوں، انہیں پکڑ رہے ہوں، اندر لا رہے ہوں، بے شک چھوٹا سا گھر ہو، اور بند کمرے میں تاریک کمرے میں دیکھ رہے ہوں، وہ جگمگ جگمگ کر رہے ہوں، پھر کوئی بولے کہ یہ مر جائیں گے، ان کو چھوڑ دو، وہ باہر جا کے پھر صحن میں چھوڑ دیں، وہ تتلیاں چلی گئیں، وہ جگنو نہ جانے کہاں گئے، تو سب برباد ہو گیا۔ مگر اتنی سی خواہشات ہیں، ایک عام شخص سے آپ پوچھیں تو نہ اس کو سالے کو جی ڈی پی کا پتہ ہے، نہ اس کو گروتھ کا پتہ ہے، نہ اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ کا پتہ ہے، نہ اس کو فسکل کا پتہ ہے، نہ کرنٹ کا پتہ ہے، نہ ایکسٹرنل کا پتہ ہے، اس کو تو صرف انٹرنل کا پتہ ہے۔ اور انٹرنل میں یہ معصومانہ خواہشات ہیں جنہیں لے کر وہ آگے چلنا چاہتے ہیں، یہی ان کی زندگی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پوسٹل ایڈریس۔ بس یہاں تک اگر پہنچ پائیں تو کیا خوب ہو۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی کچھ ایسا مشکل نہیں دکھتا ہے۔ اے بھائی بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو اسکول سسٹم ہی چاہیے نا، ایک تو پوری دنیا بنا چکی ہے، کوئی نیا تو نہیں ہم بنانے لگے۔ یہ جو ہمارے انرولمنٹس میں کمی ہے، دنیا کی لوسٹ انرولمنٹ ریٹ، دنیا کے لوسٹ کمپلیشن ریٹس وغیرہ وغیرہ، یہ ساری دنیا پرابلم سالو کر چکی ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ایک محلے میں اسکول ہو، اسکول بہترین ہو، وہاں پہ استاد ہو جو موٹیویٹڈ ہو، بچے ہوں جو چمک دمک کرتے سیکھنے کے لیے صبح بھاگ رہے ہوں اسکول کی طرف، کیا مشکل؟ تو کیوں ہو نہیں پاتا؟ اور یہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک ڈگنیفائڈ ہسپتال میں ایکسپیرینس دینے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی چاند پہ کمند ڈالنا ہے یا مارس کے اوپر روور چلانا ہے؟ ہر گھر میں تیسرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، نوکریاں نہیں مل رہی، ڈاکٹر بے شمار ہیں، نوکریاں مل نہیں رہی، اور ہیلتھ کیئر سسٹم بننے نہیں پاتا۔ یعنی محلے میں ایک ڈیسنٹ
ڈاکٹر کا ہونا, اس کے پاس کچھ بیسک اکوپمنٹ ہونا, تھوڑی سی پریونٹیو کیئر, بہت سی پریونٹیو کیئر اور تھوڑی سی پرائمری کیئر دینا, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں لگتا بظاہر. نیبرہڈ کا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارا جھگڑا چلتا رہتا ہے یہ لوکل باڈیز سے, کیونکہ نیبرہڈس تو اسی وقت آباد ہوں گے جب لوکل باڈیز امپاور ہوں گے, جب آپ ہی کے علاقے کے لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ آپ ہی کے علاقے کی خدمت میں مامور ہوں گے, تو تبھی یہ کاروبار چلے گا. اور کیا ایک اور بات رہ گئی تھی کہ ایک اچھی سی نوکری ہونی چاہیے, یہی بات رہ گئی تھی. تو اچھی سی نوکری کیسے ہوگی؟ اچھی سی نوکری اس وقت ہوگی جب پرولیفریشن ہو رہی ہوگی. there would be widespread rapid proliferation of new enterprises in the country. that's it, that's نوکری. سرکار کہاں دے گا نوکری؟ کتنی دے گا نوکری آپ کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ریپڈ پرولیفریشن جو ہے وہ ہمارا راستہ ہے اس نوکری کے لیے جس کی جستجو سب کو ہے. تو اب یہ ریپڈ پرولیفریشن کاروبار کی کیسے ہوگی؟ وہ تو ہوگی سسٹینیبل گروتھ سے. اب سسٹینیبل گروتھ کیسے ہوگی؟ تو بھائی وہ تو ہوگی صرف پروڈکٹیوٹی سے اور انوویشن سے, اور اس کا کوئی دنیا میں راستہ نہیں ہے, کوئی دنیا میں سلوشن نہیں ہے. اللہ کرے کہ 9 روپے کی بجلی اور $9 کی گیس ہو جائے, مگر پوری دنیا میں یہ راستہ نہیں ہے پرولیفریشن آف نیو بزنس انٹرپرائزز کا. صرف پروڈکٹیوٹی اور انوویشن ہے, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں 3 ممالک کی انڈسٹریل پالیسی بنا رہا ہوں, بس پاکستان کی نہیں بن پاتی. آپ جو مرضی انسینٹو دیں وہ موربڈ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی اور انوویشن کے ذریعے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, اور پروڈکٹیوٹی اور انوویشن صرف ایک طریقہ کار سے آتی ہے, اور وہ ہے ڈاگ ایٹ ڈاگ فیئرس کمپٹیشن. بس اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹیوٹی معاشرے میں لانے کا کہ ہم اسکول کھول دیں گے, ہم ٹریننگ دے دیں گے, کسی دنیا میں ریولوشن ایسے نہیں آیا. ریولوشن صرف کمپٹیشن سے آیا ہے, دیٹس اٹ. جو جتنا آپ کا فیئرس کمپٹیشن ہوگا اتنا ہی معاشرے میں اور آپ کے کاروباروں میں ایج آئے گا, اتنی ہی انوویشن آئے گی, کیونکہ ایج جو ہے وہ انوویشن اور پروڈکٹیوٹی کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. تو وہ آ ہی نہیں سکتا. آپ جتنا مرضی ساروں کو پی ایچ ڈی کروا لیں, لیکن جب کام کرنے جائیں اور وہ لیزی انوائرمنٹ ہو اور وہاں پہ ایج نہ ہو, کمپٹیشن نہ ہو, تو پروڈکٹیوٹی نہیں آ سکتی, آ ہی نہیں سکتی, کہیں بھی دنیا میں نہیں آئی. اور اس فیئرس کمپٹیشن کے لیے کیا چاہیے؟ لیول پلئنگ فیلڈ. یوریکا, لیول پلئنگ فیلڈ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹو می لیول پلئنگ فیلڈ از the problem. If a society doesn't have a level playing field, if the society is extractive and protective, there's no way in hell shall freeze, but you will not have a competitive marketplace. ارے بھائی, جب آپ کا مقصد ایلیٹ کیپچر ہو اور آپ کو کرنا ایلیٹ کیپچر ہو, اور معاشرہ سارا اکٹھا ہوا ہو صرف ایلیٹ کیپچر کے لیے. میں کاروباری دوستوں سے پوچھتا ہوں, یار آپ کے دھندے جو ہیں وہ ڈنمارک میں, یورپ میں, امریکہ میں ہیں, آپ یہ اسلام آباد کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ مجبور ہیں, کاروبار نہیں کر پاتے. جب تک کسی وزیر کے پاس, جب تک کسی سیکرٹری کے پاس نہیں آتے, جب تک سستی گیس نہیں مل پاتی, وہ بھی سب کو نہیں ملتی, کسی ایک کو مل جائے بس, کسی ایک سیکٹر میں. جب تک یہ نہ ہو کام نہیں چلتا, اور جب یہ ہو تو کمپٹیشن تو مر گیا نا. جب ایک سیکٹر کو ایڈوانٹیج ہے اور ایک کو ڈس ایڈوانٹیج ہے تو ایک ہی سیکٹر چلے گا نا, اور جس کو ایڈوانٹیج ہے وہ کمپیٹیٹو کیوں ہوگا؟ اس کو تو آلریڈی پیسے مل گئے ہیں ایکسٹریکشن میں, تو اس کو کیا پڑی ہے؟ اگر آپ کا فیکٹر ان پٹ, آپ تو سمجھدار آدمی, اگر آپ کا ٹوٹل فیکٹر یا فیکٹر ان پٹ جو ہے وہ 100 روپے کی اور میری 30 روپے کی, تو آپ کیسے جیتیں گے بھائی؟ اب آپ کو کیا ضرورت ہے کمپٹیشن کرنے کی, کیا ضرورت ہے انوویشن کی, کیا ضرورت ہے پروڈکٹیوٹی کی؟ جو شخص فیکٹر ان پٹ کے اندر 200-400% کما لے, وہ 24% کے لیے ڈاؤن اسٹریم جائے گا. وہ بے وقوف ہے کیا؟ بے وقوف ہوتا تو ہماری طرح یہاں کھڑا ہوتا.
ارے بھائی اگر وہ عقل مند ہے، کاروباری ہے، اس میں ایج ہے، سمجھدار ہے، تو وہ کیوں اس طرف نہیں جائے گا جہاں پہ 300% فائدہ ہے، اور وہ معاشرہ جو 300% فائدہ دے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں پہ صرف ایلیٹ کیپچر ہی ہو سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، یہ بہت سی آپ نے یہ ایکسٹرنل سیکٹر کی باتیں، ایکسپورٹ بوم بسٹ بوم بسٹ بوم، یہ کیا ہے بھائی بوم بسٹ؟ اتنی ایف ڈی آئی یہاں پر آئی، کبھی کسی نے سنی کہ ایکسپورٹ میں آئی؟ ایک بندہ اس کمرے میں مجھے بتائے، سب کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کہ پچھلے 20 سال میں ایک کوئی ایکسپورٹ بیس سیکٹر میں ایف ڈی آئی آئی؟ جب اتنے ڈھیر پیسے پروٹیکشن اور ٹیرف میں بنتے ہوں تو آپ کیوں نامراد ایکسپورٹ کریں گے؟ بتائیں مجھے، آپ دیوانے ہیں؟ پیسے بن رہے ہیں پروٹیکشن میں، ٹیرف میں، تو ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ پیسے تو جہاں بن رہے ہیں وہیں پہ آپ جائیں گے، وہ تو بن رہے ہیں ڈومیسٹک میں۔ کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو بیریئر ملا ہے، ٹیرف ملا ہے، پروٹیکشن ملی ہے۔ تو جب اتنے ڈھیر پیسے پروٹیکشن کے ملتے ہوں تو دنیا میں تو کمپیٹ کرنا پڑے گا، دنیا تو آپ کو پروٹیکشن نہیں دے گی، تو آپ دنیا میں کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو ڈالر آتے ہیں، ویسے تو وہ بھی کم ہی آتے ہیں، لیکن ڈالر آتے ہیں اور ہم روپے کماتے ہیں۔ جب ڈالر آتے ہیں اور ہم نان ٹریڈیبل گڈز میں، ڈومیسٹک سیکٹر میں، ریئل اسٹیٹ آج کل تو مندہ ہے مگر کسی زمانے میں تو بہت خوب تھی، جب آپ ڈھیروں روپے کماتے ہیں، چاہے وہ کنزمپشن میں ہوں یا نان ٹریڈیبل سیکٹرز میں ہو، ڈھیروں روپے، تو ایکسپورٹ کے لیے تو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، کمپیٹیونیس کے لیے تو کمپٹیشن چاہیے، کمپٹیشن تو پروٹیکشن نے مار دیا، تو اب ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ تو ایکسپورٹ اتنی رہتی ہے۔ اب آپ کے پاس ڈھیروں ہو جاتے بوریوں میں روپے، اور جاتے ہیں آپ امپورٹ کے پیسے دینے کے لیے ڈالر خریدنے، تو ڈالر ہوتا نہیں، ڈالر آپ چھاپ تو سکتے نہیں، وہ تو ایکسپورٹ سے آئے گا، تو فوری طور پہ بسٹ۔ یہ ہے بوم بسٹ کا سائیکل جو شروع ہوتا ہے ایلیٹ کیپچر اور پروٹیکشن سے۔ اس کو توڑیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ میں دیکھ رہا ہوں صفر، میرا ٹائم ختم ہو گیا، تو مجھے ریپ اپ، ویسے تو عادت نہیں مجھے ریپ اپ کرنے کی، یہ منسٹر فائنانس کو پتہ ہے، لیکن انہی کے احترام میں، کیونکہ باقی لوگوں سے تو میں ڈرتا نہیں ہوں، تو انہی کے احترام میں ریپ اپ کرتا ہوں کہ دیکھیں، ریسیپی آپ کی ہے پروڈکٹیوٹی۔ پروڈکٹیوٹی ایک دفعہ تو ٹیکنالوجی سے آ سکتی ہے، دیر پا پروڈکٹیوٹی صرف انوویشن سے آتی، صرف انوویشن سے۔ انوویشن کے لیے آپ کو 3 چیزیں چاہیے: ہیومن انٹیگریٹی، ہیومن انجینیوٹی اینڈ ہیومن ہوپ۔ آپ کے بچوں کو اسی طرح یقین، میں آرتھر ڈی لٹل میں تھا، یہ مجھے ابھی یاد کروا رہی تھی، تو مجھے ایک دفعہ انہوں نے ہائرنگ کا، MBA ہائرنگ کا بنا دیا ہیڈ، تو ہم ہائر کرنے جاتے تھے، ٹرن آف دا سینچری کی بات ہے، اور MBA 24-26 سال کا بچہ بچی، ان کو $1,20,000 2000 کے اندر، سن 2000 میں آفر کرتے تھے، and they would decline us. They would decline the job at the age of 24-25, $120,000 job, because they were convinced کہ میں اپنی ماں کے کریڈٹ کارڈ پہ $20,000 یا $30,000 جو گراج میں ہم 3 بچے دوست بنا رہے ہیں، I'm going to throw this ball out of the ballpark. I'm going to be a unicorn. Everyone had a belief that I am going to be unicorn. کوئی بنتا نہیں تھا، گھوم گھما کے ہمارے پاس ہی جاتے تھے، مگر 2 دفعہ فیل ہونے کے بعد، 3 دفعہ فیل ہونے، اور بعض نہیں آتے تھے، ریلنٹلیسلی پرسوٹ میں رہتے تھے کہ دس راؤنڈ از مائن۔ ارے بھائی، کسی کو اس کمرے میں یہ امید ہے؟ تو یہ امید کی موت سب سے بڑی موت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ امید پیدا کریں۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو پھر ہر بچے کو یقین ہوگا کہ یہ بیٹ اور یہ گیند، اور اگر میں نے شاٹ ماری نا تو پل کے پار پھینک دوں گا۔ لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ مصدق صاحب کے بچے کو ہی ملنا ہے کوٹا، انہی کو ملنی ہے اجازت، گورنر صاحب تو دیتے نہیں ہیں، تو پھر بھائی یہ امید نہیں پیدا ہو سکتی۔ پھر لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ملک صرف چند لوگوں کے لیے بنا ہے، چند ایلیٹس کے لیے بنا ہے، انہی کے بچے آگے بڑھیں گے،
انہی کے بچے جو ہے وہ تکرار کریں گے، وہی ہم سے گلہ کرتے ہیں۔ غریب تو بیچارہ پہنچ ہی نہیں پاتا اور گلہ کیا کرے گا؟ تو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ انکلکیٹ کریں یہ ہیومن انٹیگریٹی، ہیومن کیپٹل، یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا تعلق تعلیم